نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف بامانی بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح۔ پہلے بامانی ترجمہ، آیت نمبر 45۔ وَاضْرِبْ اور بیان کیجئے، لَهُمْ ان کے لیے، مَثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا مثال دنیا کی زندگی کی، کماءٍ وہ اس پانی کی مانند ہے، انزلناہ کہ ہم نے نازل کیا ہے اس کو، اتارا ہے اس کو، من السماء آسمان سے، فاختلط پھر مل جل گئی، بہی اس کے ساتھ، نبات الارض زمین کی پیداوار، فاصبح پھر وہ پیداوار ہو گئی، حشیماً چورا چورا، تذروہ الریاح کہ اڑا لے جاتی ہیں اس کو ہوائیں، وکان اللہ اور ہے اللہ رب العزت، علی کل شیء مقتدر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ آیت نمبر 46۔ المال یہ مال، والبنون اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا تو زینت ہیں دنیا کی زندگی کی، والباقیات الصالحات اور باقی رہنے والی نیکیاں، خیرم بہت بہتر ہیں، عند ربک آپ کے رب کے نزدیک، ثواباً ثواب میں، وخیرن اور بہت بہتر ہیں، عملا امید کے اعتبار سے۔ آیت نمبر 47۔ وَيَوْمَ اور جس دن، نُسَيِّرُ الْجِبَالَ ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، وَتَرَى الْأَرْضَ اور آپ دیکھیں گے زمین کو، بارزۃً صاف کھلی، وَحَشَرْنَاهُمْ اور ہم اکٹھا کر دیں گے ان کو، فَلَمْ نُغَادِرْ تو نہ ہم چھوڑیں گے، منہم ان میں سے، آخدا کسی کو بھی۔ آیت نمبر 48۔ وَعُرِضُوا اور وہ پیش کیے جائیں گے، علی ربک آپ کے رب کے سامنے، صفاً صفے بنائے ہوئے، لقد البتہ کہا جائے گا، البتہ تحقیق، جئتمونا تم آئے ہو ہمارے پاس، کما جس طرح، خلقناکم ہم نے پیدا کیا تھا تم کو، اول مرہ پہلی بار، بلکہ زعمتم تم تو خیال کرتے تھے، اللہ نجعل کہ ہرگز نہیں ہم مقرر کریں گے، لکم موعدا تمہارے لیے کوئی وعدہ گاہ۔ آیت نمبر 49۔ ووضع الکتاب اور رکھے جائیں گے نامہ اعمال، فتر المجرمین تو آپ دیکھیں گے مجرموں کو، مشفقین وہ ڈرنے والے ہوں گے، مما اس سے جو کچھ، فیہ اس میں ہے، ویقولون اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا ہائے ہماری کم بختی، ہائے افسوس، ہائے ہماری کم بختی، مال حاضر الکتاب کیا ہے اس نامہ اعمال کو، لا یغادرو کہ نہیں چھوڑ رہا، صغیرۃ ولا کبیرہ کسی چھوٹے عمل کو، ولا کبیرۃ اور نہ کسی بڑے عمل کو، الا مگر، احصاہا اس نے شمار کر رکھا ہے اس کو، اس نے گن رکھا ہے اس کو، ووجدوا اور وہ پائیں گے، ما جو عملوا انہوں نے عمل کیے، حاضراً حاضر، ولا یظلم اور نہیں ظلم کرے گا، ربوں کا آپ کا رب، آخذا کسی ایک پر بھی۔ اب بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح۔ آیت نمبر 45۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا اور ان کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کیجئے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کیجئے، کماء انزلناہ من السماء جس طرح پانی یعنی می جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا، فاختلط بہ نبات الارض تو پھر اس سے زمین کی
نباتات خوب مل جل گئی۔ فاصبح حشیما تذروہ الریاح، پھر وہ چورا چورا ہو گئی جس کو ہوائیں اڑا کر لے جاتی ہیں۔ وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ ہر شے پر بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کو کھیتی کی ایک مثال کے ذریعے سے واضح کیا گیا ہے کہ کھیتی میں لگے ہوئے پودوں اور درختوں پر جب آسمان سے بارش برستی ہے، نازل ہوتی ہے، تو پانی سے مل کر کھیتی لہلہا اٹھتی ہے، پودے اور درخت حیات نو سے شاداب ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ کھیتی سوکھ جاتی ہے، پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے، یا فصل پک جانے کے سبب، تو پھر ہوائیں اس کو اڑائے پھرتی ہیں۔ ہوا کا ایک جھونکا کبھی اس کو دائیں گرا دیتا ہے، کبھی اس کو بائیں جھکا دیتا ہے۔ دنیا کی زندگی بھی ہوا کے ایک جھونکے یا پانی کے بلبلے یا کھیتی ہی کی طرح ہے، جو اپنی چند روزہ بہار دکھا کر فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ اور یہ سارے تصرفات اس ہستی کے ہاتھ میں ہیں جو ایک ہے، جو اکیلا ہے، جو واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کی یہ مثال قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان فرمائی ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ یونس کی آیت نمبر 10 میں اور 24 میں، سورہ زمر کی آیت نمبر 21 میں، سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں، اور اس کے علاوہ بھی آیت نمبر 46، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے تو دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ ان میں ان اہل دنیا کا رد ہے جو دنیا کے مال و اسباب، قبیلہ، خاندان اور آل اولاد پر، بیٹوں پر، مال پر فخر کرتے ہیں، یا وہ صرف مال ہی کماتے رہتے ہیں، وہ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ دینی احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اسلامی حدود کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اسلامی احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کا جینا، اٹھنا، بیٹھنا، ان کا صرف مال کمانا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ چیزیں تو دنیا فانی کی عارضی زینت ہیں، آخرت میں یہ چیز کچھ کام نہیں آئیں گی۔ اس لیے اسے آگے فرمایا کہ آخرت میں کام آنے والے تو عمل تو وہ ہیں جو باقی رہنے والے ہیں۔ الباقیات الصالحات والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، اور آپ کے رب کے نزدیک باقی رہنے والی نیکیاں ہی ثواب میں بہتر ہیں۔ الباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں کون سی یا کون سی ہیں؟ کسی نے نماز کو، کسی نے تحمید و تسبیح کو، اور کسی نے تکبیر و تحلیل کو، اور کسی نے بعض اور اعمال خیر کو اس کا مصداق قرار دیا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ عام ہے کہ تمام ساری نیکیاں شامل ہیں، تمام فرائض و واجبات اور سنن و نوافل سب باقیات الصالحات ہیں۔ لیکن منع کردہ چیزوں سے اجتناب بھی ایک عمل صالح ہے جس پر اللہ کے نزدیک اجر و ثواب کی امید ہے۔ الباقیات الصالحات سے ساری نیکیاں مراد ہیں، کوئی خاص مخصوص نہیں ہیں۔ اور آپ کے رب کے نزدیک باقی رہنے والی نیکیاں ہی ثواب میں بہتر ہیں، وخیر عملا، اور امید لگانے کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔ آیت نمبر 47، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، اللہ فرماتے ہیں جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، اللہ اکبر، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، یہ قیامت کی ہولناکیاں اور بڑے بڑے واقعات کا بیان ہے۔ پہاڑوں کو چلانے کا مطلب ہے
پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اور دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ جائیں گے، جس طرح صورت واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتہا کاذبہ خافضۃ الرافعہ۔ اور اللہ نے فرمایا صورت القاریہ کی آیت نمبر 5 میں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون۔ اور سورہ طور کی آیت نمبر 9 اور 10، سورہ نمل کی آیت نمبر 88 اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 105 سے 107، اس سب میں اس کا ذکر موجود ہے۔ زمین سے جب پہاڑ جیسی مضبوط چیزیں ختم ہو جائیں گی تو مکانات، درخت اور اس طرح کی دوسری چیزیں، یہ پلادے وغیرہ کس طرح اپنا وجود برقرار رکھ سکیں گی۔ اس لیے آگے فرمایا تو زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحْشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو صاف کھلی میدان کی طرح دیکھیں گے، وَحْشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم ان کو اکٹھا کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، چنانچہ ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی اولین اور آخرین، چھوٹے بڑے، جو شروع کے انسان ہے ان سے لے کے جو قیامت برپا ہونے تک جو ہیں، سب اولین آخرین، چھوٹے بڑے، کافر اور مومن، سب کو جمع کریں گے، ساروں کو میدان حشر میں اکٹھا کر رہے ہیں۔ وَحْشَرْنَاهُمْ، ہم ان کو اکٹھا کریں گے، کوئی زمین کی تہہ میں پڑا نہ رہ جائے اور نہ قبر سے نکل کر کسی جگہ سے چھپ سکے گا، سب کو اللہ رب العزت اپنے دربار میں وَحْشَرْنَاهُمْ اکٹھا کریں گے، چنانچہ ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ آیت نمبر 48 وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا، اور وہ آپ کے رب کے سامنے صفیں باندھ کر پیش کیے جائیں گے۔ صفاً عُرِضُوا کی ضمیر مرفوع سے حال ہے، اور صف اگرچہ مفرد ہے لیکن اس سے مراد جمع ہی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2546 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اہل الجنت 20 و100 صفاً 80 منہا من ہذہ الامت و40 من سائر الامم، اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں امت محمدیہ اسی امت کی ہوں گی اور 40 صفیں باقی امتوں سے۔ یہ بھی کہا گیا کہ مفرد ہی کے معنی میں ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ایک ہی صف میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا، اور آپ کے رب کے سامنے صفیں باندھے پیش کیے جائیں گے، کما خلقناکم اول مرہ، کہا جائے گا یقیناً تم ہمارے پاس ایسے آئے ہو جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، بل زعمتم ان نجعل لکم موعدا، بلکہ تم سمجھتے تھے کہ ہم تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 49 وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور ہر ایک کا نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، ہر ایک کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، پھر مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس کے مدرجات تحریر سے ڈر رہے ہوں گے، جو اس میں لکھا ہوگا نامہ اعمال میں، جو مجرم ہیں وہ سے ڈر رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے افسوس، ہائے ہماری کم بختی، کیسا ہے یہ اعمال نامہ، کیسا ہے یہ اعمال نامہ، کیسا ہے یہ اعمال نامہ، جو نہیں چھوڑ رہا کسی چھوٹے اور نہ بڑے عمل کو، چھوٹی بات، چھوٹے گناہ کو یا بڑے گناہ کو،
چھوٹی نیکی کو اور بڑی نیکی کو نہیں چھوڑا مگر اس نے شمار کر رکھا ہے، الا احصاها مگر اس نے اس کو گن رکھا ہے، ووجدوا ما عملوا حاضرا اور انہوں نے جو عمل کیے تھے حاضر پائیں گے، ولا یظلم ربک احدا اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔